عزیزان گرامی مورخین لکھتے ہیں کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھائی، اور جس جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا آپ نے اس جگہ پہ بیٹھ کے 70,000 مرتبہ تلاوت قرآن فرمائی۔ اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام اعظم کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی تھی، آپ کی دید کرنے والی ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا امام ابو یوسف نے کہ امام اعظم رمضان کے مہینے میں ایک قرآن پاک دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن پاک رات میں ختم فرماتے، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر ختم فرماتے۔ ساڑی دے باشو دوست ہمارے سن کے بس ہوئی ہوندی ہے نا، ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، میچ کے لیے ٹائم ہے۔ اب بڑھے بندے یار، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی میچ کے لیے تو ٹائم ہے۔ پی ایس ایل کا میچ چل رہا ہے، ٹکٹ دے کے 500، 1000، 1500، 2000 جاتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر۔ میں نے کہا تیرے پاس میچ کے لیے ٹائم ہے 2.5-3 گھنٹے کے لیے، اگر ٹائم نہیں تو قرآن کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ذرا سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں جی غلام میں حضور کا عاشق ہوں۔ میں کیا کتنا عاشق ہے تو؟ میچ دا عاشق ہے؟ ہاں تو میچ دا عاشق ہے میاں، اور جھوٹی گلا نہ کریا کر، گل ایک نمبر کریا کر۔ یہ ہے قرآن کے عاشق، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن تراویح کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے، آپ اپنی ماں کے کتنے خدمت گزار تھے، حالانکہ ساری دنیا فقاہت میں آپ کی محتاج ہے امام اعظم کی، لیکن آپ کے والد گرامی تو آپ کے بچپن میں انتقال فرما گئے تھے۔ رہی آپ کی والدہ محترمہ، وہ حیات تھیں، آپ اپنی والدہ محترمہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے معتقد تھے، ساری دنیا آپ کی معتقد تھی امام اعظم کی، لیکن آپ کی امی جان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، اپنے بیٹے کو بلاتی، پتر نعمان جی امی جان کیوں حکم ہے؟ فرمایا جا فلاں عالم ہے، نام عمر بن زر ہے، جا کے اس سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ امی جان یہ مسئلہ تو مجھے بھی آتا ہے، میں بتا دوں۔ آگے سے ماں کہتی نا پترا مینو اعتبار فلاں عالم تے ہے۔ ذرا توجہ، باپ اتنا بیٹا اتنا بڑا فقیہ، دنیا مانے، سیلوٹ کرے سیلوٹ، لیکن ماں کے پتر فلاں عالم تے مینوں بڑا بھروسہ ہے، وہ مینوں چنگا لگتا ہے، جا اب مسئلہ پوچھ کے آ۔ امام اعظم جاندے، وہ بندہ انہیں پڑھا لکھا نہیں سی، بس اپنا گزارے لائق سی۔ آپ جاندے جا کے کہندے یارا مسئلہ دے دس دے۔ وہ اگو ہس پر کہندا حضور مذاق کر رہے ہو، میں تے مسئلہ آندا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے کہ یار میری ماں دا حکم ہے، مجھے پتہ ہے مسئلے دا، لیکن میری ماں دا حکم ہے، جا کے اندے کول پوچھ کے آ، میں کی کراں؟ کہنے کہ حضور میں تے آندا ہی نہیں۔ جا کہنے کہ جا کے خود ہی جا کے دس دو۔ کہنے کہ نہیں ماں دا حکم پورا نہیں ہوئے گا۔ وہ کہنے پھر حضور مینوں تسی سنا دیو تے میں تانوں سنا دینا، گلاں پھر دو ہی نے۔ تے پھر آپ انہوں سنا دے سبقن یا تقریر، او آپ دا سن کے آپ نوں سنا دیندا۔ آپ گھر آندے تے گردن چکا کے کہندے ماں جی نے آ مسئلہ دسیا ہے، ماں خوش ہو جاندی، ماں دی دعاواں مل جاندیاں، تے کدے ماں کہندی پتر مینوں بھی نال لے کے چل، میں بھی چل کے زیارت کر کے مل کے نا حضرت صاحب نوں۔ تے آپ نے اپنی والدہ نوں خچر تے بٹھانا۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کے بعد جس امام کا، صحابہ کے بعد جس حضور کے غلام کا فقاہت میں سب سے اونچا درجہ ہے، یہ وہ امام اعظم ہے۔ ماں کو خچر پہ بٹھایا ہوا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں، نکیل پکڑ کے اس کی لگام پکڑ کے گردن جھکا کے جا رہے ہیں۔ جب وہ اس عالم کا ڈیرا آتا ہے، کہندے نے اماں جی کر آ گیا، او بیٹھے عالم صاحب، جا کے ماں جا کے دست بوسی کر دیا نے، پھر واپس آ جاندیاں نے۔ لوگ کی کہندے نے امام اعظم دا اینا نام کیوں ہے؟ میں کہ ماں دی دعا ہے۔
کہا گیا ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں نے دعاؤں سے نوازا ہے جی۔ مولا علی کی دعا ہے، صحابہ کی زیارت کا اللہ نے پھل دیا، اور ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اور آپ نے 55 حج فرمائے ہیں، کتنے جی؟ آخری گال ہے، کتنے؟ 55 بار اپنے حج فرمائے ہیں۔ اور جب آخری حج پہ گئے نا تو حج کیا، طواف کرنے کے بعد جو خدام تھے بیت اللہ شریف کے، ان کو کہنے لگے یار آج مجھے نا بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی اجازت دی جائے، بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی مجھے اجازت دی جائے۔ وہ کہنے لگے جناب بسم اللہ، اسی کیوں انکار کری، جاؤ جناب بوئے کھلے نے۔ آپ اندر چلے گئے، ذرا توجہ، جدو اندر چلے گئے نا تو بیت اللہ شریف کے اندر 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیان امام اعظم کھڑے ہو گئے اور 2 نفلوں کی نیت باندھ لی، ایک نفل میں، ایک رکعت میں، اور وہ بھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 15 سپارے پڑھ دیے۔ جتنی میں نے لیول کی اور معیاری بات سنائی نا اتنی آپ کی سبحانہ ڈھیلی ہے۔ اتنے زور سے بولے کہ میرے امام راضی ہو جائیں، شمع پارک میں جو میرے دیوانے بیٹھے ہیں۔ امام اعظم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر 2 رکعت نوافل کی نیت باندھی اور ایک رکعت میں 15 پارے پڑھ دیے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کیے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر ٹانگ بدلی، پہلے دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھے تھے، اب دوسری بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 پارے پڑھ دیے، پورا قرآن پڑھ دیا۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ مالک و مولا مینو تیری عبادت کرنی نہیں آندی، میں تے بڑا کمزور ہاں، ذرا اسی اپنا بھی محاسبہ کریے۔ 5 نمازاں پڑھ کے نا ساری نظر امام تے ہوندی کہ پہنچا تھلے کیوں آئے، امام صاحب 2 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں، لیکن ادھر دیکھو ہیں جی امام اعظم پورا قرآن پڑھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ مینو عبادت کرنے دا طریقہ نہیں ہے جی میں تیری عبادت کرنی چاہیے۔ اتوں آواز آئی کہ اے امام جیڑی تو عبادت کیتی بڑی سونی کیتی، بڑی سونی کیتی، سانو قبول ہے، تے قیامت تک جڑا تینوں منے گا تیرے مذہب تے ہوئے گا، یہ آپ سب کے لیے بشمول میرے جو حنفی ہیں گزر کے قیامت تک آئیں گے، سب حنفیوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ بشارت ہے۔ فرمایا اے امام جو تجھے مانے گا، تیری فقہ کو مانے گا، جو تیری اتباع کرے گا، میں قیامت کے دن ان سب سے راضی ہوں، ان سب کو بخش دوں گا۔ مبارک ہو آپ اور میں سب حنفی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک یہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔